بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹریولنگ اینڈ کوکنگ پلس۔ آج کا ولاگ ہے لوک ورثہ میوزیم اسلام آباد پر۔ میں نے انتہائی اختصار سے کام لیا، لیکن لوک ورثہ میوزیم کا احاطہ ایک پارٹ میں ممکن نہیں، اس لیے لوک ورثہ میوزیم 2 پارٹ میں پیش کیا جا رہا ہے اور یہ ہے اس کا پارٹ 1۔ تو آئیے چلتے ہیں لوک ورثہ میوزیم شکرپڑیاں اسلام آباد۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو اپنے عزیزوں اور دوستوں کو بھی شیئر کیجئے۔ یہ لوک ورثہ کی وسیع و عریض عمارت کا مین گیٹ ہے۔ مین گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی بائیں جانب ریفریشمنٹ کے سٹالز موجود ہیں۔ تھوڑا آگے بڑھتے ہی بانسری کی سریلی آواز آپ کی سماعتوں سے ٹکرانے لگتی ہے۔ یہ بھائی صاحب ہر وقت یہاں موجود رہتے ہیں اور بانسری پر سریں بکھیرتے ہوئے ملتے ہیں۔ دائیں ہاتھ پر پنجاب اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں کنویں سے آبپاشی کے لیے پانی نکالنے کا نظام آپ دیکھ رہے ہیں، جو اب تقریباً ناپید ہو چکا ہے۔ اسے راہٹ کہا جاتا ہے۔ بیل ایک دائرے میں گھومتا ہے اور کنویں میں لٹکے ہوئے ڈبوں کے ذریعے پانی باہر نکالا جاتا ہے۔ ایک کسان چارپائی پر روایتی لباس میں حقہ پیتے دکھائی دے رہے ہیں۔ درخت کے ساتھ سبز رنگ کے شیڈ میں ٹانگا آپ دیکھ رہے ہیں، جو اب تقریباً ناپید ہو چکا ہے۔ اس کی جگہ اب چنگچی نے لے لی ہے۔ بائیں جانب شیڈ کے نیچے بیلوں کی جوڑی دکھائی گئی ہے، جو خیبر پختونخوا کے بیشتر پہاڑی علاقوں میں فصلوں کی بجائی کے لیے اب بھی استعمال ہوتی ہے۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں میوزیم کے بالکل قریب۔ پہلے لیں گے انٹری ٹکٹ اور پھر جائیں گے میوزیم کے اندر۔ بتاتا چلوں کہ میوزیم میں کیمرہ الاؤ نہیں ہے، موبائل سے جو مرضی شوٹ کر لیں۔ میوزیم کے داخلی دروازے سے اندر ہوتے ہی آپ کو دائیں بائیں شاپس دکھائی دیتی ہیں، جہاں چاروں صوبوں بشمول گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں کے روایتی لباس، زیورات، جوتے، گلدان اور دستکاروں کی ہاتھ سے بنی دیگر اشیاء دیکھنے کو ملتی ہیں، جنہیں آپ خرید بھی سکتے ہیں۔ دائیں ہاتھ پر میوزیم کی پہلی گیلری میں وادی سندھ کی قدیم تہذیب و ثقافت دکھائی گئی ہے۔ آپ صوبہ سندھ میں واقع موئن جودڑو کے آثار قدیمہ دیکھ رہے ہیں۔ ان کھنڈرات کو دیکھ کر بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 4500 سال قبل یہ شہر کس مہارت اور پلاننگ کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا۔ گھروں کی تعمیر کے لیے پختہ اینٹوں کا استعمال اس قدیم دور میں بھی کیا جاتا تھا۔ بیل گاڑی کا استعمال ذرائع آمد و رفت اور بار برداری کے لیے، جو آج بھی کہیں کہیں دکھائی دیتا ہے۔ دوسری گیلری میں گندھارا تہذیب کی عکاسی کی گئی ہے۔ گندھارا تہذیب خطہ پوٹھوار، ٹیکسلا، پشاور، وادی سوات اور افغانستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ مٹی کے برتن اس عہد کے واٹر کولر، مٹی کے گھڑے، کھانا کھانے اور بنانے کے برتن اور دیگر آلات ضروریات اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ وہ لوگ واقعی اپنے عہد کے باکمال اور ذہین لوگ تھے۔ برتنوں پر بنے نقش و نگار جو آج بھی سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان کے دیہی علاقوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ موئن جودڑو اور گندھارا تہذیب آپ نے ملاحظہ کی، اس کے بالکل سامنے مٹی کے دیدہ زیب رنگوں سے مزین برتن، گلدان اور آرائشی اشیاء کو الگ الگ ادوار میں تقسیم کر کے دکھایا گیا ہے۔ پہلے سیکشن میں 7000 قبل مسیح سے لے کر 3200 قبل مسیح کے درمیان
مہر گڑھ تہذیب کی منظر کشی کی گئی ہے۔ مہر گڑھ کے آثار قدیمہ بلوچستان میں کچی کے علاقے میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اگلے حصے میں 2500 قبل مسیح سے لے کر 1500 قبل مسیح کی وادی سندھ کی تہذیب کی عکاسی کی گئی ہے۔ اس کے بعد 250 قبل مسیح سے لے کر تیسری صدی عیسوی تک گندھارا تہذیب سے متعلق ظروف سازی اور آرائشی اشیاء دکھائی گئی ہیں۔ ایک خاتون چٹائی پر براجمان، ایک بزرگ ان کے ساتھ رائٹ سائڈ پہ کھڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ خاتون علاقائی روایتی لباس میں مٹی کے برتنوں کے پاس بیٹھی ہیں۔ ایک مرد کو کھڈی پر کپڑا بناتے دکھایا گیا ہے۔ مہر گڑھ کے بلوچ مہاجر، یہ ان کا رہن سہن دکھایا گیا ہے۔ ہر علاقے کے گھر بناوٹ اور تعمیر کی الگ شناخت لیے ہوئے ہیں۔ اگلے سیکشن میں بلوچستان کے خانہ بدوش قبائل اور ان کا بود و باش۔ بلندی پر بنا یہ چبوترا شاید خطرے کی صورت میں یہاں سے آنے جانے والوں پر نظر رکھی جاتی تھی۔ قبیلے کا سردار اپنے جاہ و جلال کے ساتھ روایتی لباس زیب تن کیے چبوترے کے عین نیچے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا ہے۔ یہ خوشنما جھگی یقیناً سردار کے آرام اور موسمی شدت سے بچنے کے لیے بنائی گئی ہوگی۔ اس جھگی کا چھت انتہائی خوبصورت اور قیمتی کپڑے سے بنایا گیا ہے۔ ذرا پیچھے ایک اور بلوچ اپنے کام میں مصروف۔ مٹی کی دیواروں اور کھجور کے پتوں سے بنی چھت والی جھگی، دریچے سے نظر آتی خاتون اور ساتھ جھولے میں پڑا شیرخوار، منظر کشی کرنے والے نے خوب کمال دکھایا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی خوبصورت وادی سوات میں جنم لینے والی رومانوی داستان آدم خان درخانے کی نقشہ کشی کی گئی ہے۔ درخانے اپنے ثقافتی لباس میں دروازے پر کھڑی دکھائی دے رہی ہے اور آدم خان روایتی کلا اور لباس میں رباب کی تاروں سے کھیلتا دکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں سرزمین پنجاب جھنگ کی رومانوی کردار ہیر رانجھا۔ پنجاب کی تمام لوک داستانوں میں ہیر وارث شاہ سب سے زیادہ پڑھی اور سنی جانے والی لوک داستان ہے۔ ہیر ایک خوبصورت دوشیزہ تھی، اعلیٰ اور امیر خاندان کی۔ رانجھا اس کے والد کی بھینسوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ ہیر کی شادی امیر خاندان میں کر دی گئی۔ رانجھے کو اس بات نے رنجیدہ کر دیا اور وہ جوگی بن گیا۔ بالآخر دونوں ٹوٹے دلوں کے ساتھ اس جہان سے کوچ کر گئے۔ ڈھولا مارو راجستھان کی ایک رومانوی داستان۔ نرور کے راجہ نل کے 3 سال کے بیٹے سالک کمار المشہور ڈھولا کی شادی یا منگنی راجہ پنگل کی بیٹی سے ہوئی، لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ جب ڈھولا جوان ہوا تو اس کی شادی کسی اور سے کر دی گئی۔ راجکماری جب جوان ہوئی تو راجہ پنگل نے کئی مرتبہ نرور کو پیغام بھیجے، لیکن ڈھولا کی دوسری بیوی پیغام لانے والے کو مروا دیتی تھی۔ اس طرح ڈھولا مارو کا ملن نہیں ہو پایا۔ بلوچ لوک داستان ہانی شاہ مرید، دوست کی بے وفائی کی داستان۔ قبیلے کا سردار میر چاکر اور شاہ مرید گہرے دوست تھے۔ شاہ مرید تیر اندازی کے فن میں طاق اور خوبصورت ہانی کا منگیتر تھا۔ ایک دن شاہ مرید شکار سے واپسی پر ہانی سے ملنے کے لیے رک گیا۔ میر چاکر پہلی نظر پڑتے ہی ہانی کا دیوانہ ہو گیا اور اپنے دوست شاہ مرید کو نشے میں دھت کر کے ہانی کو چھوڑنے پر مجبور کیا۔ شاہ مرید دھوکے میں آ گیا۔ پھر جب شاہ مرید کو ہوش آیا تو دل شکستہ ہو کر قبیلہ چھوڑ دیا اور باقی زندگی ملنگ کا روپ دھار کر قسم پرسی میں گزاری۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے مجسمے۔
دوشیزاؤں اور بچوں کو اپنے علاقائی اور روایتی ملبوسات میں دکھایا گیا ہے۔ ہر جوڑا پاکستان کے کسی صوبے اور پھر صوبے کے اندر مختلف ثقافتوں کی عکاسی کرتے ہوئے۔ یہاں پر مختلف ثقافتوں سے جڑی ہاتھ سے بنی دیسی ہاتھ پاٹ، چنگیریں، چھابیاں، پٹاریاں، چھاج، دستی پنکھے، دیواروں سے لٹکے آرائشی گالیچے، چٹائیاں، گرم شالیں دکھائی گئی ہیں۔ ان ساری چیزوں میں اگر نہیں دکھایا گیا تو وہ ہے غلبیل۔ اگر کہیں سے میرے ہاتھ لگا تو ضرور دکھاؤں گا۔ چمڑے سے بنی چارپائیاں اور پیلیاں بھی نہیں دکھائی دی۔ برِ صغیر میں صوفیاء اکرام کا کردار نہایت اہم رہا ہے۔ یہاں پر درگاہیں، مزارات اور وہاں پر موجود گدی نشینوں اور متولیوں کو دکھایا گیا۔ وہاں پر موجود گدی نشین کہیں سرخ چوگا پہنے دکھائے گئے تو کہیں سبز۔ صوفیاء کی تصانیف بھی رکھی ہوئی آپ کو ملتی ہیں۔ محفل صبا کے مناظر، مرادیں مانگنے والے ملنگ اور درویش بھی دکھائے گئے ہیں۔ لنگر کی تیاری ہو رہی ہے، ڈھول بجنے کو بیتاب، غرض مزارات اور درگاہوں کے ماحول کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے۔ لوک ورثہ میوزیم تقریباً آدھا کور ہو چکا ہے، باقی کا آدھا حصہ آپ پارٹ 2 میں دیکھیں گے، جو جلد ہی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ ویڈیو کے شروع میں جو جھلکیاں آپ کو دکھائی گئیں، اگلی ویڈیو میں آپ تفصیل سے دیکھ سکیں گے۔ لوک ورثہ میوزیم اسلام آباد پارٹ 2 تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔